ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ترکیہ اور شام میں مصیبتوں کے پہاڑ جو ہیں ابھی بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور موت کے سائے ابھی بھی وہاں منڈلا رہے ہیں۔ آج صبح بھی صبح جو آفٹر شاکس وہاں پر آئے ہیں اس میں بھی کافی نقصان ہوا ہے، اور اس کے باوجود جو کچھ بلڈنگز یا کوئی ایسی جگہیں جن میں کوئی کریکس آ گئے تھے، ویسے لامحالان گرنا تو ان کو ویسے بھی تھا، لیکن اگر خود سے اگر گر پڑیں اور پھر مزید جو اس میں جو آ رہا ہے کیا کہتے ہیں ڈسٹربنس جو امدادی کاموں کے اندر، اس کی وجہ سے نا مزید حالات جو ہیں خراب ہو رہے ہیں۔ کیونکہ اوبیسلی اگر مطلب ایک ہو جائے چیز فائنل ہو جائے، ٹھیک ہے ہو گیا ہے، اس پہ لوگ کام کریں گے، ریہیبلیٹیشن کا کام ہوگا، لیکن دوران ریہیبلیٹیشن یا اگر کوئی آفٹر شاکس ایسے آئیں اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے آئیں تو پھر وہ جو ہے معاملات جو ہے نا، اور ریہیبلیٹیشن کے کام میں بھی رکاوٹ آتی ہے اور دوسرے معاملات میں بھی معاملات جو ہیں خراب ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انتہائی وہاں پریشانی کا عالم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہتری کی صورتحال پیدا کرے۔ یو اے ای نے ان کے لیے $10 کروڑ کی فوری طور پر امداد کا اعلان کیا ہے، لیکن افسوس ایک بات یہ ہے کہ امریکہ نے، یعنی جو اینتھونی بلنکن ہے، ان کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم شام کے لیے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا جو ہماری وہاں تنظیمیں چھوٹی بڑی کام کر رہی ہیں، آپ کو پتہ کون سی تنظیمیں وہاں تھے، وہ صرف ان کی پراکسیز کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لوگ وہی کریں گے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم شام کے لیے کوئی بھی ایسی کوئی خاص امداد نہیں بھیجیں گے۔ تو یہ افسوسناک ہی افسوسی ہے کہ صورتحال، افسوسی کیا جا سکتا ہے کہ آج انسانیت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی تباہی کے باوجود جو ہے امریکہ نے وہاں پر کچھ بھی نہیں کیا۔ اچھا، دوسرا ایک تو صورتحال یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ میں نے جو بتایا تھا آپ کو کہ چائنا کا غبارہ تھا، وہ اب آپ کو پتہ لگ گیا، 2 دن پہلے گرا دیا تھا انہوں نے، اٹلانٹک میں گرایا ہے انہوں نے، اور اب وہاں سے جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر سے کچھ تقریباً کوئی کیمرے وغیرہ بھی تھے اور کچھ ہائی ریزولوشنز ان کے کچھ سینسر وغیرہ تھے، اور وہ اٹلانٹک کے علاقے پہ وہ مطلب وہ اڑ رہا تھا، اور وہاں سے اس نے کچھ تصویریں وغیرہ بھی لیں، اور جو ملنے والی اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا سسٹم لگایا تھا کہ وہ تصویریں وغیرہ ان کو وہاں سے انہوں نے وصول کر لی ہیں وایا، مطلب اس غبارے کے اندر جو کچھ تھا، اور پھر وہ سیٹلائٹ کا تھا، سیٹلائٹ کے ساتھ پھر اس کا کنیکشن کو بیجنگ کے ساتھ تھا، تو اس پہ مطلب امریکہ بڑا چراغ پا ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ ان کا وہ جو 341 ونگ جو ہے ورجینیا اور اٹلانٹا کے ارد گرد اور مونٹینا کے پاس، وہ بتاتے ہیں وہاں کی ساری تفصیل، وہ کہتے ہیں کہ بقول جو سفارتکار ہیں، جو ڈیفنس کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے وہ انہوں نے چرائی ہیں۔ تو بہرحال ایک نیا قضیہ جو ہے چین اور امریکہ کے درمیان کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ نے بہرحال اس کو گرا دیا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ، لیکن یہ ایک نیا ایشو دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا ہے۔ اچھا، ادھر دوسری طرف شاہد 136 ڈرون جو ہے، ان کی ایک بڑی کھیپ جو ہے نا ایران رشیا کو دینے جا رہا ہے۔ وہ فیصلہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سودا ان کا ہو چکا تھا، باقاعدہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ شاہد 136 ڈرون جو ہے اس نے یوکرین میں بڑی تباہی مچائی ہے، اور روس کے لیے وہ انتہائی کارآمد جو ہے وہ ثابت ہوا ہے۔ تو اب جو مجھے کل پتہ لگا تھا، میں نے جو معلومات کی تو پتہ ہی لگا کہ 1000 کے قریب مزید ڈرونز جو ہے وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے زیلنسکی نے تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ یہ جو ڈرون ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ یہ سب سے زیادہ انہوں نے بڑا کامیاب مطلب آپریشن کیا ہے رشیا نے ان ڈرونز کے ذریعے۔ تو اب یہ ایک مسئلہ ہے، وہاں پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور جب یہ وہ پہنچیں گے تو ظاہر ہے اس سے لگتا ہے کہ مزید جو ہے روس بڑے تیز حملے کرے گا، کیونکہ ان ڈرون کے ذریعے سے بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اچھا، پھر ایک بات جو میں نے آپ کو اسی چینل کے ذریعے سے آپ کو بتائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی خبر پہ قائم ہیں، بہت سے لوگوں نے پوچھا بھی تھا کہ میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ 24 فروری کے بعد جو ہے یہ جنگ انتہائی خطرناک ہو جائے گی، اور روس بڑے پیمانے پر جو ہے حملے کرے گا یوکرائن کے اوپر، اور اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کہیں یہ نیٹو کی طرف سے کچھ گڑبڑ ہوئی تو وہ نیوکلیئر جو ہے کہتے ہیں نا ٹیکٹیکل کوئی ویپن بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ میرے پاس خبر ہے اور میں اپنی خبروں پہ کنفرم کرتا ہوں۔ اچھا، ایک اور جو عجیب اس میں آج نئی سب سے بڑی اہم خبر ہے تمام سینیریو میں، وہ یہ ہے کہ لٹویا کے اندر جو ہے امریکہ کی ایک ڈرون فیکٹری ہے، لٹویا بالکل ساتھ ہی ہے، لٹوانیا آپ کو پتہ ہے جو آزاد ہوئے تھے، تو لٹویا کی ایک فیکٹری کے اندر جہاں پہ کہ ڈرون بن رہے تھے، امریکن فیکٹری تھی جہاں پہ ڈرون بنا کر وہ جا رہے تھے یوکرائن کو
اور وہ ڈرون جو ہے روس کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، اس فیکٹری میں آج ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اس فیکٹری کے اندر، اور نہ صرف دھماکہ ہوا ہے، کئی ڈرون اس میں جو تیار تھے اور جو مطلب ابھی انڈر کنسٹرکشن تھے، جو بن رہے تھے، ان کی بڑی تعداد جو ہے تباہ ہوئی اور بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے جیسے کہ ایران کی ایک فیکٹری کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ ایران کی بھی ایک ڈرون بنانے والی فیکٹری تھی، اور وہ ڈرون جو ہے استعمال ہو رہے تھے روس کے لیے، یعنی یوکرین کے خلاف۔ تو بالکل یہ ایز اٹ از جو ہے بالکل ایک واقعہ ہے۔ تو کچھ تجزیہ نگار تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اس کا بدلہ ہو، لیکن ابھی تک فی الحال ایسی کوئی ابھی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ لیکن یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ بہت بڑی خبر ہے، اور اس پہ امریکہ بھی پریشان ہے اور نیٹو بھی پریشان ہے کہ اچانک کس طریقے سے ہوا، اور مطلب کئی قسم کی اس پہ اسپیکولیشنز ہیں، لیکن ابھی یہ فائنل نہیں ہوا۔ لیکن ایک ذریعہ جو ہے رشیا کا، وہ یہ کہتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ خود فالس فلیگ کیا ہو یوکرائن نے نیٹو کی توجہ اپنی طرف لینے کے لیے، کیونکہ لٹویا جو ہے نیٹو کے اندر ہے، اور وہ روس نے جو وزیر خارجہ جو ہے، مطلب ان کی رپورٹ ابھی پبلش تو نہیں ہے، میڈیا میں نہیں آئی، وہ رپورٹ میں ویسے بتا رہا ہوں جو ہمیں پتہ لگی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اصل میں جو کہ پولینڈ کے اندر ایک دفعہ زیلنسکی نے ایک جو ڈرامہ کیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے گرا کے اور کہا تھا کہ جناب یہ حملہ ہو گیا تاکہ پوری نیٹو جو ہے مطلب کود جائے رشیا کے خلاف، تو مائٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ میں بھی یہ اس قسم کی کوئی انہوں نے ٹیکٹکس جو ہے انہوں نے استعمال کی ہو۔ تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، ابھی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو ہے ڈونباس کی طرف اور اس کے علاقے میں قرب و جوار میں بہت زبردست جو ہے جنگ جاری ہے، اور اس وقت جو معاملات ہیں چاروں طرف سے، جو جتنے ریجن کے اندر، جہاں جہاں نارتھ ریجن کے اندر اور جو ساؤتھ کے اندر جہاں جہاں اس وقت بلیک سی کے پاس جو اس وقت لڑائیاں چل رہی ہیں، اس کے اندر ابھی تک آج کی تاریخ میں ابھی تک روس کو جو ہے نا ابھی تک برتری نظر آ رہی ہے۔ صرف ایک جگہ جو ہے شمالی جو ہے یوکرین پہ، وہاں ایک آدھ جگہ جو ہے نرگار کی جگہ ہے، وہاں پہ سنا ہے کہ تھوڑا سا روس کو کچھ تھوڑی سی وہ ہوئی ہے پسپائی، لیکن وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اتنی کو خاص نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ جنگ تو یہ بڑھے گی، اور ساری چیزیں میں نے آپ کو کل خبر بتا دی تھی کہ وہاں پہ انہوں نے لانگ رینج کے ہتھیار بھی دینا شروع کر دیے ہیں اور سارے معاملات آپ کو بتا دیا۔ تو یہ تو مطلب ایک جنگ ابھی چل رہی ہے، لیکن پس پردہ جو معاملات ہو رہے ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہو رہے ہیں، جس سے لگتا ہے کہ جنگ جو ہی آگے بڑھے گی۔ اچھا، مہنگائی کی ایک بات یاد آئی ہے، بڑی ایک عجیب سی خبر ہے، آپ کو بتاتے ہیں کہ فلپائن کے اندر جو ہے، فلپائن آپ کو پتا ہوگا، فلپائن کے اندر پیاز بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 5,000 سے لے کے 8,000 کلو تک ہو گئی ہے۔ تو وہاں پہ 2 دنوں کے لیے فلپائن کے سٹورز نے پیاز کو بطور کرنسی استعمال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جس بندے کے پاس کوئی پیسہ ویسا اگر نہیں ہے خریدنے کے لیے تو وہ فلپائن کے سٹورز پر آئے اور وہ پیاز دے اور پیاز کے بدلے ہر چیز خرید کے لے جائے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی خبر تھی، میں نے کہا یہ ضرور آپ سے شیئر کروں کہ پیاز کی بھی اتنی اس وقت اہمیت ہو چکی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ صدر مملکت صاحب نے خط لکھا ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، لیکن بہرحال مجھے نہیں لگتا، یہ میری اپنا تجزیہ بھی اور میرے خبر بھی ہیں، میرے ذرائع بھی ہیں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر صدر کے اس خط کا کوئی اثر ہوگا۔ اور جیسے میں نے کہا تھا آپ کو پہلے بھی کہ صدر صاحب بھی جو ہے اس وقت تھوڑے سے ناخوش ہیں عمران خان صاحب کے ہارڈ رویے کی وجہ سے، لوگ کرٹیسائز ہمیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کا آپ کا حق ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ذرائع ہیں، جو میرے ذرائع ہوتے ہیں اور جو میں اپنی خبر ہوتی ہے میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں، اور یہ میری خبر تھی۔ اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جب صدر مملکت نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا نرم رویہ کریں، لیکن عمران خان صاحب رویہ نرم نہیں کر رہے، ان کے جو بھی ہارڈ کور ان کے جو مشیر ہیں وہ ان کو نرم رویہ اختیار کرنے پہ نہیں کہہ رہے، تو اس لیے تھوڑی سی اس میں گیپ ہے دونوں کے درمیان۔ اور تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آج بڑا اس میں خط لکھا، میں سن رہا تھا کہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آج وہ خط لکھ دیا، انہوں نے بہت سخت الفاظ میں خط لکھا ہے، تو اس کا کوئی بڑا اثر ہوگا، تو میرے خیال سے نہیں لگتا کہ کوئی اثر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ بھائی ایک یہ بھی آفر آئی تھی پس پردہ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ صدر صاحب سے یہ کہہ دیں، بلکہ صدر صاحب کی بھی مرضی تھی کہ آپ وہ پارڈن کر دیں، نواز شریف کو آپ معافی دے لیں وہیں سے، تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ نواز شریف کو اجازت مل جائے گی، کیونکہ صدر کے پاس تو اختیارات ہوتے ہیں، اگر صدر صاحب پارڈن دے دیں نواز شریف کو، نواز شریف آ جائیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم آپ کو الیکشن بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن عمران خان وہ شرط کو نہیں مانے۔ بہرحال عمران خان کی اپنی مرضی ہے، عمران خان صاحب کا ایک نیریٹو انہوں نے لیا ہوا ہے، اب ظاہر ہے وہ ایک پارٹی کا ہیڈ ہے، میں تو اب نہیں کہہ، لیکن میرے نزدیک تو
یہ تمام صورتحال جو پارٹیاں توڑیں یا الیکشن کے حوالے سے جو کچھ ان کے فیصلے تھے وہ میرے نزدیک تو ٹھیک نہیں تھے، لیکن بہرحال ضروری تو نہیں کہ مطلب میں آئی ایم ناٹ اے پارٹی ہیڈ اور نہ مطلب وہ تو بہرحال ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ ساری چیزیں جو ہے عمران خان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں، اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور بہرحال دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 43 ایم این ایز جو ہے نا، ان کو آپ کو پتہ ہے کہ استعفے جو منظور کیے تھے اس پہ آج جو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اوپر وہ امبارگو کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے، اور انہوں نے وہ کہا ہے کہ جو آپ کا جو ہونے ہیں انتخابات وہ ضمنی، اس پہ بھی انہوں نے تاحکم ثانی پابندی لگا دی۔ تو یہ بڑا اچھا ایک میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے۔ اور دیکھیے اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اگر آپ لوگ میرے ویلاگز اگر غور سے دیکھتے ہیں اور پورے دیکھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا انہی ویلاگز پہ میں نے یہ بارہا یہ بات کہی تھی، اور اپنے بیانات میں بھی بات کہہ چکا ہوں کہ قوم جو ہے نا ذرا اسٹیبلشمنٹ کو تو کر رہی ہے، کرٹیسائز کرتی رہے، ٹھیک ہے اچھی بات نہیں ہے، لیکن لوگوں کی مرضی ہے، لیکن عدلیہ پہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ عدلیہ پہ آپ نظر رکھیں، میں نے شروع سے لفظ بلکہ دو کہا تھا کہ اطہر من اللہ کے اوپر بھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کے جو دوسرے بھی گئے ہیں عمر عطا بندیال، میں نے کہا ان کے اوپر بھی آپ ذرا نظر رکھیں، ان کے اوپر یہ آپ کو بڑے اچھے ریلیف دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ غیر جانبدار وکلاء کا ان کا ایک پورا بینچ ہے۔ تو آج کا حکم بڑا اچھا ہے انہوں نے، اور اس کے اندر ایک خاص بات اور یہ بھی ہے کہ نیب کا بھی آپ دیکھ لیں گے، نیب کے حوالے سے بھی ان کا بڑا اچھا بیان آیا۔ نیب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ آپ نے کر دیا کرا دیا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ جس طرح کی چاہ رہی تھی حکومت کے ہم نے نیب کے 1100 ارب روپے انہوں نے معاف کرا لیے، تو کیا یہ ایسا ہو جائے گا؟ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کورٹس کی جو ججمنٹ آئی ہے، کیونکہ وی لاگ تو چھوٹا ہے میں تفصیل تو نہیں دے سکتا آپ کو، لیکن آپ اگر خبروں میں دیکھیں کہ جو یہ خبر آئی ہے تو اس سے ہمیں حوصلہ افزا پیغام ملنا چاہیے قوم کو کہ یہ جو لوٹ کسوٹ کر کے یہ جو بھاگنے کے چکر میں تھے اور اپنے آپ کو جو معاف کرا رہے تھے، لگتا ہے کہ عدلیہ جو ہے سے مطمئن نہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ عدلیہ کو کم از کم یہ احساس ہے کہ یہ جو حکومت آئی تھی انہوں نے صرف جو ہے نا فائدہ اٹھایا ہے، عوام کی جیبوں سے ہاتھ ڈال کر جو انہوں نے لوٹا ہے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا تاکہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ دوسرا آج این اے کا آپ سنا ہوگا کہ این اے 155 کے ضمنی انتخابات کے اندر وہاں لڑائی جھگڑا ہو گیا کاغذات نامزدگی جمع کرنے کے اوپر، اور دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے وہ گملے اٹھا کے مارے۔ ہم تو ابھی تک کہتے ہیں کہ ہماری قوم کو سوچنا چاہیے کہ کہاں ہم لوگ ہیں، بیسیکلی ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اس قسم کی جب خبریں چلتی ہیں یا ٹی وی پہ خبریں چلتی ہیں تو ساری دنیا کے اندر کیا ایک ہمارا میسج جاتا ہوگا کہ اسلام تو ہمیں برداشت کی ایک وہ دیتا ہے، نہ ہمارے اندر برداشت ہے، نہ لسانی طور پر ہم کسی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ سیاسی طور پر کسی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ مذہبی طور پر برداشت کر سکتے ہیں۔ تو کیا یہ قوموں کا یہ طریقہ کار ہے؟ کیا ترقی اس طرح قومیں کرتی ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے لیڈروں کو بھی چاہیے۔ لیڈر تو اللہ خیر کرے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ لے دے کے بیچارہ کہ عمران خان ملا تھا تو اس کے بھی پیچھے قوم پڑ گئی ہے، یہ ظالم اس کے پیچھے لگ گیا، اس کو بھی اتنے ڈپریشن کا شکار کر دیا کہ وہ بیچارہ اس وقت صحیح فیصلے بھی نہیں لے پا رہا۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس میں بہتری کی صورت آ رہا ہے، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے بڑا بیان دے مارا۔ فواد چودھری صاحب بھی بادشاہ آدمی ہے، میری تو آج تک سمجھ ہی نہیں آیا بندہ، وہ میں نے خود سنا اتفاق سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ پوچھا کہ جناب آج یہ گرفتار کیا عامر ڈوگر کو، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جو ہے جیل بھرو تحریک کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یعنی کمال بات ہے، کہاں سے ابتدا ہو گئی؟ ابھی تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جیل بھرو تحریک کا ہم اعلان کریں گے، تو انہوں نے آج یہ کہہ دیا کہ وہ ابتدا ہو گئی، اور ساتھ میں پھر ان کی ضمانتی درخواست بھی لگا دی۔ تو یہ جو عجیب جو ان کی باتیں ہیں نا وہ میری ذرا سمجھ سے باہر ہیں۔ بہرحال دیکھیے کے پی کے اندر سیکیورٹی والوں نے خفیہ آپریشن کیا، اس میں ٹی ٹی پی کے تقریباً کو 15 دہشت گرد مارے گئے، تو وہ بھی ایک اچھی خبر ہے۔ دوسرا ایک یہ کہ آرمی چیف کا میں نے بتایا تھا کہ وہ لنڈن گئے ہوئے ہیں، لنڈن سے پھر وہ امریکہ پہنچ گئے ہوں گے اس وقت تک، اور وہ وہاں پہ امریکہ میں ان کی تقریباً 3 ملاقاتیں ہیں، 2 تو ہیں ان کی سینڈ کام وغیرہ کے ساتھ بھی ہے، اور 1-2 ان کے پینٹاگون کے لوگ کے ساتھ بھی ہیں، 1-2 ٹونی بلنکن کے ساتھ ہیں، اور 1 ان کی بند کمرے میں ملاقات ہے، اس میں شاید ہو سکتا ہے کوئی اہم ہو۔ ابھی میں نے کہا کہ مجھے آپ کو 1-2 دن میں مل جائے گی ساری خبریں، کچھ تو چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جب تک میں ڈبل چیک نہیں کرتا میں اس پر بات نہیں کرتا، نہ تجزیہ دیتا ہوں۔ تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمارے پاس ویسے بھی واشنگٹن سے اطلاع ملی ہے، اس میں پاکستان اور یوکرین جو ہے بہت اہم ہے، اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر بھی امریکہ، ظاہر سی بات ہے، دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امریکہ، دیکھیے امریکہ سے نکلنے کا جو چنگل کا جو ٹائم تھا نا، وہ آپ کا بڑا اس وقت ٹائم تھا جس وقت یہ عمران خان صاحب یہ چل رہے تھے، یہ باجوہ صاحب جو معاملہ چل رہا تھا، اگر اسی وقت تھوڑا سا اگر
کچھ حوصلہ کیا جاتا تو ہم امریکہ کے چنگل سے نکل سکتے تھے، لیکن ہم جب یہ رجیم چینج ہو گئی اس کے بعد ہم اتنی بری طرح پھنس گئے ہیں کہ ابھی فوری طور پر امریکہ کے چنگل سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ویسے بھی امریکہ کے چنگل سے نکلنا اس لیے نہیں آسان ہوتا ہے کہ آپ کی ساری، میں نے بتانا کہ ساری ملٹری، سارا ڈیفنس آپ کا جو ہے امریکن اسٹریٹجی کے جو آپ کی اسٹریٹجیکل جو پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کا ڈیفنس ہے وہ سارا ویسٹرن ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، تو اس کو بھی ٹرانسفر کرنے میں کچھ سال لگیں گے. تو بہرحال کچھ یہ معاملات بھی ہیں، کچھ پاکستان کے سیاسی معاملات بھی ان سے ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر میں آپ کو پہلے آج سے تقریباً 5 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ڈیڈ لاک لگا ہوا، عاصم منیر صاحب نے ان کو کہا تھا حکومت کو، بھئی اپنے معاملات کو تم سیٹ کر لو، اگر نہیں سیٹ کرو گے تو پھر سارے گھر جائیں گے. گھر جانے کا مطلب یا تو مارشل لا لگے گا یا سب کو اندر کیا جائے گا. یہ 5 دن پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جو پاکستان کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ جو کردار ادا کرتی ہیں، جس میں امریکہ بھی ہے، اس میں چائنا بھی ہے، اور لوگ بھی ہیں، دوست ممالک بھی ہیں، ان کو بتا دی کہ بھئی یہ تو بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے لٹھ لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری ریاست جو ہے نیچے جا رہی ہے. تو اسی لیے پھر ہو سکتا ہے ان کی طرف سے بھی گرین سگنل مل گیا. اور باقی اب فیصلے جو ہے امریکہ میں کیا ہوتے ہیں 1-2 دن میں پتہ لگ جائے گا. اچھا، یہ تماشا ہمارے انہوں نے کیا ہے کہ 7 ارکان اور انہوں نے کابینہ میں لے لیا. IMF بھی ناراض ہے، IMF سے آج بات چیت ہو رہی ہے، IMF والے خود پریشان ہیں کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. ایک تو وہ منع کر رہے ہیں کہ لوگوں کی ڈاؤن سائزنگ کرو، آپ کو چاہیے کہ ڈاؤن سائزنگ کرتے کابینہ کے اندر کریں، سب کچھ کریں، لیکن وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے 7 بندے اور لے لیے. اس کی وجہ سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ ابھی اخبارات میں تو نہیں ہے نہ ٹی وی میں، لیکن اندر سے مجھے پتہ لگا کہ IMF کا جو وفد آیا وہ بہت سخت ناراض ہوا ہے. اس نے کہا کہ یہ پاکستان یہ کر کیا رہا ہے، ہم تو ان کو منع کر رہے ہیں چیزوں کا، اور یہ تعیش اور یہ عیاشی والے معاملات جو ہے آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو موجودہ حکومت ہے نا، جو عمران خان صاحب کہتے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو حکومت آئی یہ پاکستان کی دشمن حکومت ہے، اس نے ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے کہ ملک کو نقصان ہو. اب دیکھیے IMF کی موجودگی کے اندر انہوں نے یہ کام کیا. اب مجھے بتائیے کہ کیا پیغام جائے گا. تو یہ اب سوچنا آپ کا کام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.